اچھا جی، کمانڈر منظور صاحب ہیں، آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آج 5 فروری کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کا یہ دن پورے آزاد کشمیر میں منایا جا رہا ہے، تو آپ نے اس میں کون سا حصہ ڈالا ہے؟ جی، پہلی بات ہے کہ جو 5 فروری ہے اس کا اس قوم یا اس وطن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی ماں پہ لوگوں میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ہلاک چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ ان کے جو خریدے ہوئے پالتو ہیں وہ یہ 5 فروری مناتے ہیں، جو اوریجنل کشمیری ہیں وہ نہیں مناتے اس کو۔ اچھا، یہ جو آج مظفر آباد میں بہت بڑا جلسہ ہے، نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، تو یہ جو لوگ یہاں سے بھی گئے ہیں، پورے اضلاع سے گئے ہیں، کیا یہ سارے لوگ جو ہیں نا یہ ملک کے دشمن ہیں یا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جی، معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے مفادات کے چکر میں جا رہے ہیں کہ کل ہمیں نوکریاں ملیں گی، پتہ نہیں کیا ملے گا۔ آج تک 70 سالوں میں تو کچھ نہیں ملا ہے۔ باقی یہ جو 5 فروری ہے اس کی حقیقت اتنی ہے کہ جب جنرل ضیاء نے تحریک JKLF کو کہا کہ آپ کشمیر کو خود مختار کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو جب تحریک پنک پہ پہنچی تو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی، تو انہوں نے تمام ایجنسیوں کو بلا کے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہلاک کریں گے، تو یہ تو خود مختار کشمیر گلگت اور آزاد کشمیر بھی ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ تو پھر یہ ٹاکس ملا جناب اس وقت کے امیر جو ہے، پہلی دفعہ جو بنی ہے یہ 5 فروری، تو یہ بنائی ہے قاضی حسین احمد صاحب نے اور ایجنسیوں کے کہنے پر بنائی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ خاص ہے کہ 11 فروری کو پوری دنیا کے اندر مقبول بٹ شہید کی برسی بڑے زور و شوروں سے جو بالکل سادہ لوگ کشمیری ہیں وہ بھی بناتے ہیں، ان کی قربانی کی وجہ سے اس ٹیمپو کو لوز کرنے کے لیے 5 فروری بناتے ہیں۔ اچھا، یہ 5 فروری میں جو آزاد کا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ جبکہ یہ تو وہ کشمیر بھی ہمارا ہے، ہم بھی کشمیری ہیں، تو ہماری وہاں یکجہتی کرنے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ مقبوضہ کشمیر سے یکجہتی نہیں ہو رہی ہے، لیکن پوری کشمیری قوم کی یکجہتی ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں آج تک کہیں بھی غاصب اور مظلوم کے درمیان یکجہتی ہوئی ہو تو مجھے بتائیں۔ ایک غاصب ہے کہ ساتھ مل کے آپ بنا رہے ہیں یکجہتی، اور آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اتنا ہی ہمدرد ہے ہمارا غاصب تو وہ ہمیں آزاد چھوڑ دے، پھر ہم اس کے ساتھ ہر چیز میں شرک کریں گے، اسی کیا بات۔ اچھا چلے، آپ یہ تو کہیں کہ پاکستان والے یہ یوم یکجہتی کیوں منا رہے ہیں، لیکن جو آزاد کشمیر والے بنا رہے ہیں جو ہیں ہی کشمیری، تو ان پہ آپ کا کیوں اعتراض ہے؟ جناب، کشمیری اگر ہوتے تو یہ اتنے غلام نہ ہوتے، اور ہر 5 سال کے بعد انہوں نے پارٹیاں نہیں بدلنی تھی بلکہ وہ آگے کام کرتے۔ یہ آپ غلامی کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ غلامی کئی قسم کی ہوتی ہے، سماجی ہے، معاشی ہے اور ثقافتی ہے۔ بیسکلی ہماری قوم اس وقت ذہنی طور پر غلام ہے، جو اپنی آزادی کوئی نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اس کو جس طرف آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں جو ہو رہا ہے کہ وہاں پاکستان کے اندر اگر کتا کھڑا کر دیں تو یہاں جو کسائی گلی کے اندر آوارہ کتے ہیں ان کو ووٹ مل جائیں گے، کیونکہ ان کا تعلق ادھر سے ہے، کچھ مل جائے گا۔ ملتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن 5 سال یہ گزار لیتے ہیں کہ ادھر حکومت ہے، ادھر پتہ نہیں ہمیں کون سے پل مل جائیں گے۔ اچھا، یہ 11 فروری کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقبول بٹ کی برسی کے حوالے سے سب بناتے ہیں، تو اس پر اس کی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ یوم یکجہتی یہ ناجائز ہے اور وہ جائز ہے؟ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اس میں بھی تو یہی لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل یہ لوگ نہیں ہوں گے، یہ ماتم پہ ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو کلیئر کشمیر کے مالک ہوں گے، وہ لوگ آئیں گے۔ ان لوگوں میں سے آپ کو کوئی نہیں نظر آئے گا۔ اگر آئے گا بھی تو وہ فوٹو کے چکر میں آئے گا کہ کل کشمیر آزاد اور مکمل خود مختار ہو جائے تاکہ ہمارا فوٹو آ جائے کہ ہم بھی تھے۔ تو آپ ان لوگوں کے دلوں کے حالات جانتے ہیں، یا آپ اپنے آپ پہ اتنا بڑا ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اتنے صحیح آدمی ہیں؟ یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں؟ اتنی عوام پہ جو پورے آزاد کشمیر میں اس کی چھٹی بنائی جا رہی ہے اور لوگ یہ یوم یکجہتی کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو یہ اعتراض کس طرح سے صحیح ہے؟ بیسکلی جناب، آپ کو یہ سوال مجھ سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ راولاکوٹ کے خطے کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ مجادلہ ایک اخبار نکل رہا تھا جو سب لوگ پڑھ رہے تھے، اس سے تھوڑا سا یہ جو ہے دیا ہے
کہ اتنے فیصد لوگ آزادی مانگ رہے ہیں تو اس اخبار کو ہی بند کر دیا گیا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ایک آزادی ہے اور حقیقت کیا ہے، وہ آپ مجادلہ سے آپ سبق لے سکتے ہیں۔ چلیں کمانڈر منظور صاحب، ہم آپ کی یہ رائے حکام بالا تک پہنچائیں گے۔ اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی ہدایت دے اور کام کرے۔